مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے ہی کھاتے تھے۔ کچھ دنوں سے کوئی ملا نہیں تو آپ نے روزہ رکھ لیا کہ کوئی مہمان ہی نہیں ہے، میں اکیلا کیسے کھاؤں۔ اور یہ خلیل کی بھی سنت ہے اور حبیب کی بھی سنت ہے کہ تنہا نہیں مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کر۔ آج مہمان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نہیں نہ بگاڑا کرو۔ مہمان جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ مہمان کی آمد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کئی دنوں سے مہمان کے انتظار میں تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تو روزے سے تھے آپ۔ تو پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرا خلیل جو ہے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، جاؤ جا کر کے ان کو کھلا کر کے آ جاؤ۔ اب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا آپ نے تو اس وقت آپ نے سمجھا فرشتے لباس بشری میں تھے کہ آؤ آؤ تم آ گئے، اب کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے بہترین کھانا تیار کروایا، اور جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا شروع کر رہے ہیں، اب مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا، مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا تھا۔ تو آپ کی اہلیہ نے کنارے سے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنارے سے دیکھ لیا کہ یہ مہمان جو آئے ان کا ہاتھ تو نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ نے اشارے سے یا زبان سے اپنے شوہر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ لوگ تو نہیں کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ان کے ہاتھ نہیں چل رہے، تو سمجھ گئے یہ انسان نہیں، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نظر آ رہی ہے، سمجھ گئے۔ اور پھر سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے، بولے سلام کہا۔ تو آپ نے بھی سلام میں کچھ دیر نہ کی اور اس کے بعد ایک بچڑا بنائے اور اس بچڑے کی دعوت ان کی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ پھر جب دیکھا کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے اور ان کو اوپری سمجھا اور جی میں ان سے ڈرنے لگے، یعنی یہ عجیب مخلوق ہے، کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا۔ ارے کھانا اور اتنا اچھا بنا ہوا ہو، بچڑے کا گوشت بنا ہوا ہو اور کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ حیرت تو ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کون سی مخلوق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب آگے سنیے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنسنے لگی۔ اب جب وہ ہنسنے لگی فرشتوں نے دیکھ لیا۔ اب بیوی کی عمر، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے 80 سال بتایا، بعض نے 90 سال بتایا، اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ 80 یا 90 سال کم و بیش ان کی عمر ہوگی، بڑھاپا تھا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش عمر جو ہے 120 سال تھی. تو اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ. جو ان کی بیوی دور کھڑی رہ کر مسکرا رہی تھی نا، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یا اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے. تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو قالت، انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر جو بوڑھے ہیں. اب اس کا جواب جو ہے آگے سنیے پھر. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے. یعنی میں 90 سال کی، 80 سال کی، میرے شوہر 120 سال کے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کیا بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی؟ یہ تو اچنبے کی بات ہے. اب جو جواب انہوں نے دیا اسے سنیے اور اللہ کی امید پر قربان جائیے کہ کیسا وہ اپنے بندوں پر امید کا اظہار کرتا ہے اور کیسی کرم نوازی فرماتا ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی سب ہے، وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا. یعنی اے سارا، تم تمہارے بڑھاپے کو دیکھ رہے ہو، میرا مولا چاہے تو کوئی بڑھاپا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی گود کو بھر دیتا ہے. اس لیے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دے. اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں. یہاں سے ہمیں ایک سوچ ملی، اور وہ سوچ کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہوں اللہ سے امید رکھو، وہ چاہے تو پل میں تمہارے حالات کو بدل سکتا ہے. یہ امید رکھنا چاہیے، نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس پر حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھے بشارت دے رہے ہو؟ مجھے بشارت دے رہے ہو؟ کہا ہاں بشارت دے رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اور پروردگار نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب تشریف لائے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. اسرائیل کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئے، لیکن ایک میرے آقا ہیں جو بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے. اور یہی وجہ ہے اس زمانے سے لے کر آج تک یہودیوں کی اسلامی دشمنی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سب سے بڑے رسول بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل سے کیوں آئے؟ یہ پہلے دن سے دشمنی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ کسی علاقے یا کسی قوم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے. تو یہ بات مجھے آج آپ کو بتانی ہے ان آیات کی روشنی میں کہ کوئی چیز قدرت کے لیے ناممکن مت سمجھو. 2019 میں کیا ہوگا، نہ بعد میں کیا ہوگا، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، کچھ مت سوچو، سب اپنے رب پر چھوڑ دو. یہ امید رکھو مولا تو جو کرے گا بہتر کرے گا، بس یہ امید رکھو. ہاں غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کے بارے میں احساس ندامت ہونی چاہیے. گناہ کر کے اکڑنا نہیں چاہیے، گناہ کر کے جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر ندامت ہونی چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کیسا بندوں سے سلوک فرماتا ہے.
ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, بڑی مایوسی کی بات وہ کر رہے تھے. میں ان کو امید دلا رہا تھا کہ اچھی امید رکھو, اچھی امید رکھو. وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے, میں ان کو سمجھا رہا تھا اچھی امید رکھو. میں آپ کو بتاؤں, حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی, حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا, یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو یوسف سے کیوں بچھڑ الگ کیا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف. بچھڑ گئے تھے ماں باپ بیٹے دونوں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھ کی بینائی چلی گئی. لیکن قربان جائیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. حضرت یعقوب بھی نبی, حضرت یوسف بھی نبی. تو جب انہیں اطلاع ملی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں ابا جان کی, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اور کہا کہ لے جاؤ میرے والد سے کہنا اسے آنکھوں سے لگا لے, آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, یہ قمیص لے کر کے جاؤ, میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا, میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. ارے نادانو, جب نبی کا قمیص نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امتی کو نہیں پہنچا سکتا. یہ قمیص کی بات کی جا رہی ہے. اور بعض کہتے ہیں نبی معاذ اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جب نبی کی قمیص فائدہ پہنچا سکتی ہے تو نبی تو بدرجے اولا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا, یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کی آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا. عرض کرتے نہیں مولا کا ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا اخاف ان یاکلہ الذئب, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھا نہ جائیں. بولے تھے نا یعقوب تم؟ کہا ہاں, یہ آیت قرآن میں موجود ہے. کہا تھا نا تم نے؟ کہا ہاں. کہا یعقوب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی, میرے کرم پر نہیں پڑی. اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو باپ بیٹے کو جدا میں نہ کرتا. ان کی کیا طاقت کہ وہ تکلیف پہنچا سکیں اور جدا کر سکیں. جو کچھ ہے میرے دستے قدرت میں ہے, میرے قبضے قدرت میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے اچھا گمان کرو. اسی لیے کبھی ڈراؤنے خواب بھی دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی, آتے رہتے یہ خواب دیکھا, وہ خواب دیکھا, ڈراؤنا دیکھا, ایسا دیکھا, ویسا دیکھا. ٹھیک ہے, بعض خواب اپنی جگہ پر ہے, اس کی تعویل بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہی لیکن میں تجھ سے اچھا گمان کرتا ہوں, اس سے اچھائی میں تو بدل دے. اللہ کرم فرما کر اس سے اچھائیوں میں بدل دے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھو. ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے, وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں, اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں. یہ بھی ہے قرآن مقدس. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اس کے پہلے کی آیت لا يعذب عذابه احد, لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. اسے ذہن میں رکھیں. اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں. ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو 1000 سال تک
जहन्नम में रखा जाएगा और वो जहन्नम से चीखो पुकार कर रहा होगा, या हन्नान या मन्नान। मौला फरिश्तों से फरमाएगा इसे बाहर निकालो। उसे जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। रब उस बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे ये बता जहन्नम कैसी जगह है? वो बंदा अर्ज करेगा, बदतरीन जगह है मौला, मौला बदतरीन जगह है जहन्नम। रब फरमाएगा फरिश्तों से इसे दोबारा ले जाओ जहन्नम में। दोबारा फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो पलट पलट कर देख रहा होगा, पलट पलट कर। मौला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे से पूछो पलट पलट के क्यों देख रहा है? फरिश्ते पूछेंगे, ए बंदे पलट पलट के क्यों देख रहा है? रब पूछ रहा है। तो वो बंदा अर्ज करेगा कि मैं पलट पलट कर इसलिए देख रहा हूं कि मेरे मौला से मुझे उम्मीद थी कि एक बार जहन्नम से निकाला है, अब दोबारा जहन्नम में नहीं डालेगा, इसलिए पलट पलट कर देख रहा हूं। फरिश्ते जैसे ही मौला से अर्ज करेंगे, रब इरशाद फरमाएगा, ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अच्छा गुमान रखो अपने परवरदिगार से, अच्छी उम्मीद रखो अपने परवरदिगार से। नेकी करके डरते रहो कि कहीं रद्द न हो जाए, और गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की उम्मीद से रोते रहो। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो समझ लेना कि आपका ईमान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सही रखा है। याद रखें, ईमान की जगह दिल है, इसका इजहार वजूद से करो। हाथ से भी ईमान जाहिर हो, दिल से भी ईमान जाहिर हो, ज़बान से भी ईमान जाहिर हो, इसको अच्छी तरह से जाहिर करो। हमारा हाल तो ये है, नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं 2 रकात फर्ज अल्लाह के वास्ते, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। हज के लिए जाते हैं, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, सब ये इबादत अल्लाह के लिए। और बाकी जिंदगी किसके लिए? और बाकी की जिंदगी किसके लिए? होना ये चाहिए इबादत भी तेरे लिए, और जीना भी तेरे लिए, और मरना भी तेरे लिए। ये होना चाहिए, सब कुछ उसके लिए हो। इसीलिए हुजूर ने खुद जो कहा, कुरान ने कहा कि महबूब जो तुम्हारी कैफियत बता दो, तो कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए। अरे दोस्ती भी अल्लाह के लिए करो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो, खिलाओ भी अल्लाह के लिए और खाओ भी अल्लाह के लिए, पहनो भी अल्लाह के लिए और पहनाओ भी अल्लाह के लिए, हर चीज पे अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक और वाकया समाअत फरमाएं। मौत तो बरहक है, और मरने के बाद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू से मिलना तो है, लेकिन हम मिलने की उम्मीद नहीं रखते ना, डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। ये डर है हमारे दिल में, अच्छी चीज है, अल्लाह का डर दिल में होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मुलाकात से तो फरार नहीं है। हम तो जानते हैं कि मरने के बाद उसकी बारगाह में हाजिर होना ही है, इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो अब जब मिलना ही है तो क्या करना चाहिए? तो कुरान ने कह दिया, मुझसे मिलने की उम्मीद है, अल्लाह से मिलने की उम्मीद है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे, वो नेक अमल करे। अब एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। क़यामत में परवरदिगार मोमिनीन से सवाल फरमाएगा, ए मेरे मोमिन बंदो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तो बंदे अर्ज करेंगे, हाँ मौला, हम तेरी मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, मुलाकात के मुतमन्नी थे। तो रब फरमाएगा, आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मुझसे मिलने की वजह क्या थी? तो वो बंदे अर्ज करेंगे, मौला
ہم نے پڑھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی، ورنہ بھلا مجرم کبھی آقا کے سامنے منہ دکھانے کی امید رکھتا ہے؟ لیکن ہم نے جرم کرنے کے باوجود بھی ملنے کی امید نہیں چھوڑی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ تجھ سے ملنا تو ہے، لیکن ہمیں امید تھی کہ تجھ سے ملیں گے، لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی۔ مولا فرمائے گا فرشتوں یہ بندے کا گمان میرے لیے اچھا تھا اور میرے سلسلے میں عفو و غفور کا گمان تھا، میں اس کے گمان کی لاج رکھتا ہوں، لے جاؤ اسے جنت میں داخل فرما۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، یہ ٹینشن وہ ٹینشن کی بجائے اعمال درست کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ کے اندر، سنورنے کی کوشش کرو، اور یہ بات یاد رکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، اس کو ذہن میں رکھو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بہت ہی غلط ہیں، گناہ سے ہمارا پورا وجود جو ہے آلودہ ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مولا تو غفار الذنوب ہے، ہمیں امید ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس نے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، اس نے کھلے رکھے ہیں، سزا نہیں دی۔ بلکہ مجھے یاد آتا کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کی معراج یہ تھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے، جتنے بھی پردے تھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا، تو جلال آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو، تیرا رزق کھا کر زمین کے اوپر، مولا اسے ہلاک کر دے۔ خلیل کی دعا تھی، مولا نے ہلاک فرما دیا۔ پھر معراج ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرمایا ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید رکھتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم ہے۔ لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اپنی سوچ بدلو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے۔ ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں، پل کے جھپکتے پروردگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو ہلاک کر دیں گے، اتنے کو ہلاک کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو ہلاک نہیں کر سکے۔ سب سے بڑا ٹینشن ڈینگو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج اسی کا علاج نہیں ہو سکا ہے۔ مچھر جیسے ہلاک نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے، دوائیں چھڑک کر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں فلائٹ کے اندر تھا تو ایک فلائٹ کے اندر مچھر ہی مچھر تھے، میں نے کہا یہ کیا؟ بولے بامبے سے فلائٹ کے اندر مچھر گھس گئے، نکال نہیں پا رہے ہم لوگ۔ میں خود اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
تو مچھر ہلاک نہیں کر پائے تو سب کو کیسے؟ یہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سن لو یہ بھی اچھی طریقے سے، قدرت چاہے تو وقت کے طاقتور کو مچھر سے ہلاک فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ سب مل کر مچھر کو ہلاک نہیں کر سکتے، لیکن وہ میرا کریم چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے طاقتور کو ہلاک فرما دے۔ سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے رب سے ہمیں اچھی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھے، ابھی میں تو آج میرا پروگرام یو کے میں تھا، کل بھی یو کے میں پروگرام تھا، میں ایئرپورٹ سے واپس آیا اور نہیں جا سکا، تو میں نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضور میں ایئرپورٹ سے واپس آ گیا اور میں نہیں گیا، تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، کہا مولانا اپنا کام تو کچھ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، کچھ سیدھا بھی ہوتا ہے، لیکن مولا کا کام سب سیدھا ہی ہوا کرتا ہے، تو اس میں کوئی بہتری ہوگی جو اس نے کیا ہے، اور یقیناً بہتری ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بہت بہتری ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ ایک صاحب نزع کے عالم میں تھے، روح نکلنے کے قریب تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کیسے کھڑا رہوں گا، لیکن پھر مجھے اپنے رب سے امید بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا دوسری بات پر یقین رکھو، اللہ تمہارے ساتھ اسی کے مطابق سلوک فرمائے گا۔ خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے، ہمیں اپنے رب سے اچھی امید رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو رب اتنا ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ